ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلی اللہ علی محمد صلى الله عليه وسلم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد
خلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد نبينا الأمير الناجي فلا أحد نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نجم العيون اسمه محمد نور القلوب اسمه محمد استعطاء name of Muhammad light of the heart name of Muhammad آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا يسأل مولا ما قدمت when Allah asked me what have you brought here پوچھے گا مولا ہلایا کیا کیا پوچھے گا مولا ہلایا کیا کیا انی اقول اسم محمد I will say I have brought name of Muhammad میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا 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 انی اقول اسم محمد I will say I have brought name of محمد میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد نجم العیون اسم محمد نور القلوب
جمیلے رضوی کے دل میں اکتی ونور اسم محمد come and reside in me name of Muhammad آجا سماجا نام محمد آجا سماجا نام محمد نجم العیون اسم محمد نور القلوب اسم محمد star of the eyes name of Muhammad light of the heart name of Muhammad آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has said, the one who recites salat 100 times upon me on Friday and the night of Friday, Allah Azza wa Jalla will fulfill 100 of his needs. Sallu ala al-Habib وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے. Dearest Islamic brothers, because miracle is a proof of nabuwat of every Nabi. لہذا خداوند عالم جل مجدہ نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس کی امت کے مزاج عقل و فہم کے مناسب معجزات سے نوازا. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala granted miracle to every Nabi according to the need of that time and the temperament of the ummah and according to their understandings. مثلا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دور نبوت میں چونکہ جادو اور ساحرانہ کارنامے اپنی ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے. For example, in the time of Hazrat Musa alayhi salam, the magic was on its peak. اس لیے اللہ جل مجدہ نے آپ کو ید بیضا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala granted him the miracle of Yad Bayda, which is the shining hand, and Asa, that is the stick of Hazrat Musa alayhi salam. جن سے آپ نے جادوگروں کے ساحرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آپ پر ایمان لے کر آ گئے. Because of these miracles, Hazrat Musa alayhi salam dominated their tricks of magic, and as a result all the magicians fell in prostration and they believed in Hazrat Musa alayhi salam. اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں علم طب انتہائی ترقی پر پہنچا ہوا تھا اور اس دور کے طبیبوں یعنی ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے تمام انسانوں کو مسحور کر رکھا تھا. Similarly, in the time of Hazrat Isa alayhi salam,
the knowledge of medicine and treatment was on its peak, and the doctors at that time, they impressed the communities because of their skills in treating the people. اس لیے اللہ جل مجدہ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مادر ذات اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا. That's the reason that Hazrat Isa alayhi salam was given the miracle of making those who were born blind to see and treating uncurable diseases and making the dead alive. جس کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے دور کے اطباء یعنی ڈاکٹروں کے ہوش اڑ گئے اور وہ حیران و شجدر رہ گئے، اور بالآخر انہوں نے ان معجزات کو انسانی کمالات سے بالا تر مان کر آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا. When those doctors saw these miracles, they were in amazement, and finally they understood that the miracles are much superior than the excellences of human beings. الغرض اسی طرح ہر نبی کو اس دور کے ماحول کے مطابق اور اس کی قوم کے مزاج اور ان کی طبیعت کے مناسب کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو اس سے زیادہ معجزات عطا ہوئے. In a nutshell, in every time, every Nabi was given one or two miracles according to the temperament of his nation and according to the need of that time. مگر نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے، اور آپ کی تعلیم تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا عطر یعنی نچوڑ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ایک عالمگیر اور ابدی دین لے کر تشریف لائے تھے، اور عالم کائنات میں اولین و آخرین کی تمام اقوام اور ملتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس دعوت کی مخاطب تھیں. But the last, the final prophet, Sarwar Kaun o Makan sallallahu alaihi wa sallam, he is Nabi of all the Anbiya, and his seerat, his life is collection of all the great and excellent qualities of all the prophets alayhimus salam. And the teachings of our beloved Nabi sallallahu alaihi wa sallam is the juice of teachings of all the prophets alayhimus salam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam brought a universal religion in this dunya, and all the nations before and after, they are the addressees of the invitation of beloved Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala given him all the mu'jiza and the miracles of the previous prophets alayhimus salam. اس لیے اللہ جل مجدہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو انبیاء سابقین کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا، اور آپ کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا جو ہر طبقے، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج عقل و فہم کے لیے ضروری تھے. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon him so many different kinds of miracles which were impressing every community and which were according to the intellect and understanding and the temperament of all different nations. علاوہ ازیں بے شمار ایسے معجزات سے بھی حضرت حق جل مجدہ نے اپنے آخری پیغمبر شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ممتاز فرمایا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کہلاتے ہیں، یعنی یہ آپ کے وہ کمالات و معجزات ہیں جو کسی نبی اور رسول کو نہیں عطا کیے گئے. Besides this, Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon him few exclusive miracles which are the excellences of
our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and these miracles were not granted to any Nabi or any Rasul before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. معلوم ہوا کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات جامع المعجزات ہے. تمام انبیاء علیہم السلام کے جملہ کمالات، تمام محاسن، جمیع اوصاف اور سارے کے سارے معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بعض ایسے معجزات سے بھی نوازا تھا جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی میں نہ تھے. شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ بھی انہی معجزات میں سے ہے جن میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یکتا اور منفرد تھے. آئیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے معجزہ شق القمر کے بارے میں سنتے ہیں. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam was granted all the miracles which the previous prophets possessed, and all these miracles are found in the personality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But Allah subhanahu wa ta'ala has granted him some miracles which are not seen in any other prophet. For example, Shaqqul Qamar, splitting the moon into 2 pieces, is one of those miracles. And with the intention of seeking ilm deen, we will talk about this particular miracle, Mu'jiza Shaqqul Qamar, the miracle of splitting the moon. پیارے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات مبارکہ میں سے معجزہ شق القمر ایک بہت ہی ایمان افروز اور عظیم الشان معجزہ ہے. From the miracles of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, splitting the moon is such a miracle which gives power to iman, and it's very glorious miracle. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے. The kuffar of Makkah demanded from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that if you are presenting true prophethood, then show us a miracle as a sign that you are a true Nabi. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا تو لوگوں کو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آیا. At that time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed them the miracle of Shaqqul Qamar, and they saw moon was being splitted into 2 pieces. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر وہیں موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ was present at that time when this miracle took place, and he saw this with his own eyes. ان کا بیان ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا. آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ. He says that in the time of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, moon splitted into 2 pieces. One piece was lying on top of the mountain, and one piece was seen underneath the mountain. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to the kuffar that be witness, be witness. اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان بیان فرماتے ہیں کہ یمن کا سردار حبیب ابن مالک ابو جہل کی دعوت پر مکہ معظمہ آیا تھا کہ اسلام کا زور کم کرے. حضرت مفتی Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi writes in the commentary of this hadith that the king of Yemen, Habib ibn Malik,
came to Makkatul Mukarramah on the invitation of Abu Jahl, so he can express the power of Islam. لوگوں کو اسلام سے روکے اس نے ابو جہل وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو آسمانی معجزہ یعنی چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں. So the Abu Jahl's desire was that the Habib ibn Malik can stop people having interest in Islam, and together with Abu Jahl he demanded that show us a heavenly miracle and show us that you split the moon into two pieces. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو صفا پہاڑ پر لے جا کر یہ معجزہ دکھایا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed them this miracle at the Safa mountain. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ چاند چیرنے کا معجزہ تواتر معنوی سے اور قرآن مجید سے ثابت ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 27 سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر. ترجمہ کنز الایمان، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند. Hazrat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullahi ta'ala alayh further writes that the mu'jiza of splitting the moon has reached a level where the lie is not possible, and it is also proven from Quran Majid, as Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Qamar, اقتربت الساعة وانشق القمر, قیامت came near and moon is splitted. میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اس معجزہ مصطفی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر یہ تاب و توا تمہارے لیے تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چل گیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس معجزے سے معلوم ہوا کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ طاقت اور شان عطا کی ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چاہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیں. Dearest Islamic brothers, we understand from this incident that Allah subhanahu wa ta'ala has granted such power to his beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam that nobody can match that power. If he wants, he can split the moon into two pieces. If he wants, he can bring back the sun which is set already. And if he wants, then the trees and stones talk to him and he would talk to them. چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیں، چاہیں تو شجر و حجر سے کلام کریں اور وہ انہیں جواب دیں. If he desires, he can talk to stones and trees and they would respond to him. چاہیں تو پانی میں پتھر تیرا دیں. If he wants, he can make the stone float on the water. وہ چاہیں تو سنگریزے پتھر کے ٹکڑے ان کی تصدیق کریں. If he wants, then the pebbles will endorse his prophethood.
وہ چاہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیں. If he wants, then the water would flow from his fingers. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دنیا ہی تک محدود نہیں بلکہ دونوں جہانوں میں معجزات نبویہ کی حکمرانی ہے. The miracles of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam are not limited to this world. In fact, his miracles cover both the worlds. الغرض دنیا کی تمام مخلوق بإذن الہی ان کے تابع ہے اور ہر چیز پر ان کا حکم جاری ہے، جسے چاہے جیسا حکم دیں. Indeed, he rules both the worlds and he can order whichever creation he wants and they would obey his orders. اسی مضمون کو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہ یعنی میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالا 10 حاکم یعنی سب کے افسر ہیں کہ تمام ما سوائے اللہ سارا عالم ان کا محکوم ہے اور ان کے سوا عالم میں کوئی حاکم نہیں. On the same topic, امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ says that our sweet master, our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam is the biggest ruler, that except Allah subhanahu wa ta'ala the whole world is under his rule and everything in this world must obey رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، جس نے ٹکڑے کیے گئے قمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے گئے قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، ملک کالین میں انبیاء تاجدار، ملک کالین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رفیع یعنی بلند و بالا شان ایسی ہے کہ جاندار تو جاندار، بے جان چیزیں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع فرمان ہیں. Dearest Islamic brothers, the glory of our beloved Master sallallahu alaihi wasallam is such high, let alone the living beings, even those things that don't have life or ruh in them, they also obey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, he says that once we were in journey together with Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. ایک اعرابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. A villager came to Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam invited him towards the path of Islam. اس اعرابی نے پوچھا کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ This villager said that, is there any witness on your prophethood? تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں
یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, yes, that tree which is at the edge of this field will give evidence of my nubuwwat. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو بلایا تو حیرت انگیز طور پر وہ درخت فوراً زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور با آواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called that tree, and amazingly that tree came while tearing the ground and gave evidence of the nubuwwat of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 times. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indicated towards that tree, and tree went back to its place. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا. And in some narration it is mentioned that this tree came and said, Assalamu alayka ya Rasul Allah. اعرابی یعنی دیہاتی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. After seeing this miracle, this villager became Muslim, and because of the love and devotion he said, Ya Rasulullah, please give me permission so I can make sajda to you. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied that had I given order to anyone make sajda to other than Allah, then I would have ordered the wives to perform sajda for their husbands. یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود کو سجدہ کرنے سے اسے روک دیا. After saying this, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stopped him to make sajda towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسہ دوں. Then he said, Ya Rasulullah, if you give me permission, can I kiss your blessed hands and blessed feet? آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس کی اجازت دے دی. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam granted him the permission to do this. چنانچہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو والہانہ عقیدت سے چوم لیا. Therefore he kissed the blessed hand and the blessed feet of our beloved Master sallallahu alaihi wasallam with love and devotion. دیا حکم حضوری جس گھڑی سرکار والا نے زمین کو چیرتا سجدہ کنا فوراً شجر آیا زمین کو چیرتا سجدہ کنا فوراً شجر آیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ درخت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع فرمان تھے. Dearest Islamic brothers, from this miracle of King of Medina and peace of our hearts, that miracle of tree which is mentioned, from here we understand that even trees follow the orders of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. اور وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. And these kind of creations also follow the orders of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. اور نہ صرف یہ کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار تھے
بلکہ آپ کو جانتے بھی تھے، جبھی تو اس درخت نے آپ کی نبوت کی گواہی بھی دی تھی. Not only they were obedient, but they also recognized and knew Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's the reason the tree came and gave evidence of the nubuwwat of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب ہم کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات سنتے ہیں. Dearest Islamic brothers, we will listen some of the exclusivities or specialities of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and Hazrat has prepared something in English for you, so you don't need translation, so inshallah he will explain in English. Dear Islamic brothers, listen to some of the unique qualities of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. In order to increase the love for the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, Allama Abdul Mustafa Azami Ali Rahmatullahi al-Qawi has written in his book Sirat-e-Mustafa, the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam is Khatamun Nabiyyin, the final prophet. All of creation was created for him sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. His blessed name was written on the arsh of Allah Azza wa Jalla. At the time of his birth, all the idols fell and their faces. Teri aamad hi ke Baitullah mujhne ko jhuka. Teri aamad thi ke Baitullah ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مرحبا 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 مرحبا. He sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam was blessed with Mi'raj. The book revealed to him, the Holy Quran, is protected from changes. He sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam was blessed with Ayatul Kursi. Subhanallah. The keys of all the earthly treasures were given to him. Subhanallah. Kunji tumhe di apne khazanon ki khuda ne kunji tumhe di apne khazanon sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam parted the moon as proof of his nubuwwah. Allah Azza wa Jalla gave him the great title of Habibullah. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla
took qasam on his nubuwah, life, city and time. It is what made haram to do nikah with his beloved wife after his wisal-e-zahiri. It is wajib to send salam upon him in at-tahiyyat. Allah Azza wa Jalla has given him authority upon the Sharia. The piece of land between his mimbar and blessed Mazar Faizul Anwar is one of the gardens of Jannah. Subhanallah, Subhanallah. اس طرف روزے کا نور سمت ممبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 بہار. He sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam will be the first to come out of his blessed mazar when the sword will be blown. Subhanallah. He sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam will be the first to enter Jannah. Subhanallah. How the Kawthar will be given to him. Subhanallah. Inna a'tainaka al-kawthar, inna a'tainaka al-kawthar, sari kasrat paate ye, sari kasrat paate ye, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Maqam Mahmud will be given to him. He sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam will be blessed with the station of the greatest shafa'ah. Subhanallah. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. He sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam was the first Nabi, as it is mentioned in the Hadith Mubarakah, Kuntu Nabiyyan wa Adamu bayna ar-ruhi wal jasad. I was a Nabi when Adam alayhi salam was between body and soul. Subhanallah. Dear Islamic brothers, Allah Jalla Majduhu ne مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے ناموں سے پکارا. Dearest Islamic brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has addressed other prophets with their names. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. ترجمہ کنز الایمان، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Kareem, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. O Adam, you and your wife stay in the Jannah. یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات. ترجمہ کنز الایمان، اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ. Allah subhanahu wa ta'ala says, O Nuh, come down from the ark with peace and blessings from our side. اور مزید فرمایا یا ابراہیم
قد صدقت الرؤيا. ترجمہ کنز الایمان: اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا. Allah subhanahu wa ta'ala says, O Ibrahim, indeed you have made your dream true. اور فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. ترجمہ کنز الایمان: اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا. Allah subhanahu wa ta'ala says, O Musa, only I am the Lord of all the worlds. بیان کردہ آیت مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ تھا جنہیں ان کے ذاتی ناموں سے ندا فرمائی گئی. Ayat which are recited, mention is made of prophets alayhimus salam in which they are addressed with their personal names. مگر نبی آخر الزمان، شہنشاہ کون و مکان، رسول ذیشان، نبی غیب دان، آقا انس و جان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کے وقت القابات ذکر فرمائے گئے، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جلیلہ اور القاب جمیلہ ہی سے یاد کیا گیا. Whenever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is addressed, he is addressed with his titles. Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi says that this is the style of Quran Kareem, that other prophets alayhimus salam are called with their names, but whenever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addressed Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he addressed him with his beautiful attributes. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک. ترجمہ کنز الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا. As Allah subhanahu wa ta'ala says, O the news giver of unseen, indeed we have sent you. اور ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. ترجمہ کنز الایمان: اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں. And Allah subhanahu wa ta'ala says, O Rasul, deliver what is revealed to you. اور ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل. ترجمہ کنز الایمان: اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما. And Allah subhanahu wa ta'ala says, O wrapped in piety, stand during the night. اور ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر. ترجمہ کنز الایمان: اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ. And Allah subhanahu wa ta'ala says, O cloaked one, stand up and warn them. اور ارشاد فرمایا گیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ترجمہ کنز الایمان: حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو. And Allah subhanahu wa ta'ala says, by the oath of wise Quran,
Indeed, you are from amongst the prophets and you are sent on the right path. اور ارشاد فرمایا گیا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو. And Allah subhanahu wa ta'ala says, O beloved, we have not sent Quran upon you that you may be put into difficulty. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خصائص و کمالات عطا فرمائے کہ انہیں اعداد و شمار کے احاطے میں لانا ممکن نہیں، بلکہ یہ بھی آپ ہی کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات شمار نہیں کیے جا سکتے. Dearest Islamic brothers, we understand that Allah subhanahu wa ta'ala has granted a very great station to our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and he has bestowed upon him so many excellences and qualities which cannot be counted. کیونکہ اگر ان اوصاف کو اس طرح شمار کرنا ممکن ہوتا کہ کسی نہ کسی عدد پر جا کر یہ اوصاف ختم ہو جاتے تو یہ بھی اشرف المخلوقات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ایک عیب ہوتا، مگر اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی مبرہ و منزہ یعنی پاک رکھا. اسی کمال بے مثال کی طرف میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہدائی کے بخشش کے ایک شعر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تیرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے.